ابھی ہمیں MP قاسم فخری صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ قاسم صاحب, آپ نے 7 نیوز کے لیے خصوصی وقت نکالا. قاسم صاحب, جیسے کہ جو ٹرانسجیکٹر ایکٹ میں تبدیلی کی جو کمپین چلائی جا رہی ہے, اسی پر علیشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, علیشہ شرازی. ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیوں یہ کمپین چلائی جا رہی ہے اور کیوں آپ چاہتے ہیں کہ ایکٹ میں ترمیم کی جائے, چینجنگ لائی جائے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیونکہ آپ نے بھی سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کروائی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک لبیک صلی اللہ علیہ وسلم. جی دیکھیں کہ غیر شرعی اور غیر اخلاقی قانون جو کہ پاس کر دیا گیا اور پاکستان کے قانون کا حصہ بنا دیا گیا ہے, آپ اس میں دیکھیں کس طرح کی بےایمانی ہے اور کس طرح کی یعنی آپ سوچی سمجھی سازش ہے کہ نظریاتی کونسل, اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ پیشی نہیں کیا گیا اور اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے یہ رپورٹ موجود ہے کہ یہ ہمیں پیشی نہیں کیا گیا. اگر اس میں کوئی سفر نہیں, کوئی کمزوری نہیں, کوئی خرابی نہیں, کوئی پریشانی نہیں, یہ بالکل درست ایکٹ ہے, ٹھیک ایکٹ ہے اور اسلام کے مطابق ہے, تو اسلامی نظریہ کونسل کو کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اور ان کی رپورٹ موجود ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ہمیں نہیں بتایا گیا. اور اسلامی نظریہ کونسل کی رپورٹ میں بالکل واضح الفاظ میں انہوں نے رپورٹ مرتب کی ہے کہ یہ غیر اسلامی غیر شرعی قانون ہے. ہلو. 2018 میں جب یہ ترمیم پیش کی گئی تھی, جب یہ ایکٹ آیا تھا, تو تب اس پر بحث کیوں نہیں کی گئی؟ تب بھی تو تمام لوگ بیٹھ کر اس پہ بات کر کے اس ایکٹ کو لایا گیا تھا. اب 4 سال بعد کیوں اس میں چینجنگ لانی چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ جو لوگ جال سازی کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف کارروائی کریں, انہیں پکڑیں. آپ کیوں ٹرانسجینڈرز کے حقوق کو سلب کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اصل میں یہ ہے کہ جو پاچا سرا جن کو کہا جاتا ہے, خنسا کہا جاتا ہے, معاشرے میں ان کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے, ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. اور عزت کی نگاہ سے نہ دیکھنے کی وجہ معاشرے کی تربیت ہے, معاشرے کو درست کرنا ہے, نہ کہ ان کے آڑ میں یعنی خنسا کے لیے کوئی قوانین, کوئی ضوابط بنانا. اس کے ہم بالکل مخالف نہیں ہے, بنائے جائیں, ٹھیک ہے, ان کو تعاقب دیا جائے, ان کو اور اس ماحول سے نکالا جائے. مگر اس زمرے میں آپ عام بندہ, ایک مرد جو کہ محسوس کرے کہ مجھے عورتوں والی چیزیں فیل ہو رہی ہیں, میں محسوس کر رہا ہوں, وہ بھی نادرا میں جا کے انہوں نے اپنے جنس کو تبدیل کروایا. اور خواتین جو یہ محسوس کریں کہ مجھے مرد ہونا چاہیے, میں مرد بنوں, تو ایسے خواتین نے جا کے نادرا میں انہوں نے اپنے جنس کو تبدیل کر دیا. یہ مکمل غیر شرعی عمل ہے کہ اور ہم جنس پرستی کو اس قانون کے تحت فروغ دیا جا رہا ہے, طاقت دی جا رہی ہے, اس کو بڑھایا جا رہا ہے. پاکستان خالصتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر معارض وجود میں آنے والا یہ ملک, اس میں ایسی غیر شرعی قوانین بالکل قابل قبول بھی نہیں, برداشت بھی نہیں, اور نہ ہی پاکستانی عوام ایسے قوانین کو ہم برداشت کریں گے. اب یہ بات الگ ہے کہ یہ سامنے کب آیا اور لوگوں کا شعور اس کی طرف کب پلٹا, لوگوں کو سمجھ کب آیا, لوگوں نے جانا کب کہ اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں, اور وہ اب سامنے آ گئی ہے. تو لوگ اب یقیناً اپنے حقوق کے لیے, تحفظ کے لیے, اسلام کے لیے وہ تو آئیں گے سامنے. اب آپ نے اس حوالے سے تبدیلی کے لیے, اس ایکٹ میں تبدیلی کے لیے قرارداد جمع کروائی ہے. علیشہ کے یہ تحفظات ہیں, ٹرانسجینڈر علیشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم جا کر کیوں میڈیکل سرٹیفکیٹ لیں, کیوں ہمارے پیچھے سب پڑ گئے ہیں, اس سے ہمارے جو آلریڈی ہمیں حقوق نہیں مل رہے اور ترمیم کے بعد مزید ہمارے حقوق ہم سے چھین لیے جائیں گے. اس میں دیکھیں آپ, اس میں کسی کے حقوق کو سلب نہیں کیا جا رہا, بلکہ ایک اضافی وہ حقوق دیے جا رہے ہیں, نہ اسلام نے دیا, نہ معاشرے نے دیا, نہ کسی مذہب نے دیا. وہ حقوق کیوں کسی کو اٹھا کے سپرد کیے جا رہے ہیں؟ وہ نہیں کرنے چاہیے. ہم کسی کے حق کے بالکل خلاف نہیں ہیں.
آپ خنسا کے لیے، خواجہ سرا کے لیے وہ قوانین بنائیں جس سے وہ فائدہ اٹھائیں. آپ کو اس بات کا یقیناً علم ہو یا نہ ہو، ناگرا میں اس وقت 30 ایسے خنسا ہیں، خواجہ سرا ہیں، جنہوں نے صرف اپنے جنس کو انہوں نے معین کر دیا کہ مرد اور 30 ایسے یعنی خواجہ سرا ہیں. اور اس کے علاوہ 30,000 وہ لوگ ہیں جو مرد تھے جنہوں نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کیا، یا عورت تھی جنہوں نے اپنے آپ کو مرد کرا وہاں جا کے ناگرا میں ڈکلیئر کرا دیا. اب آپ دیکھیں اس کا کتنا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. یہ تو خواجہ سراؤں کے لیے تو تحفظ نہیں رہا، اس کے آڑ میں ہم جنس پرستی کو فروغ دیا گیا، مغرب کے ایک نظریوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، LGBTQ کو ترجیح دی جا رہی ہے، ان کے نظریے کو ترجیح دی جا رہی ہے. فخری صاحب، آپ کا پوائنٹ میں علیشہ تک ضرور پہنچانا چاہوں گی. علیشہ، ہمارے ساتھ MP قاسم فخری صاحب موجود ہیں. انہوں نے سندھ اسمبلی میں اس ایکٹ میں ترمیم کی جو ہے وہ درخواست دی ہے. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم خواجہ سراؤں کو تو بالکل چھیڑ نہیں رہے، نہ ہی ان کے حقوق سلب کرنے جا رہے ہیں، ہم بلکہ آپ کے جو حقوق ہیں وہ صرف آپ تک مخصوص کرنے جا رہے ہیں تاکہ کوئی اور اس کو یوز کر کے اسے فائدہ نہ لے سکے. تو اس میں کیا آبجیکشن ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں پہلے بھی ہم اس پہ ابھی بات کر رہے تھے، میں پہلے بتا چکی ہوں کہ انہوں نے جو بات کی کہ وہ جو مرد ہیں انہوں نے تبدیلی کی درخواست دی کہ وہ عورتیں بن جائیں، تو میں یہی چیز تو پیٹ رہی ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے وہ مرد تھے، خواجہ سرا تو نہیں گئے نا کہ ہمیں مرد بنا دیں یا ہمیں عورت بنا دیں. میں آپ کو یہی پوائنٹ سمجھانا چاہ رہی ہوں نا کہ وہ تو ڈائریکٹ مرد سے عورت ہے جی، یا عورت جو ہے وہ ڈائریکٹ مرد میں آنا چاہ رہی ہے، تو آپ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں نا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی انہوں نے بات کی، جی بالکل، قبلہ ایاز صادق صاحب محسن ہیں ہمارے، اور میں بذات خود بھی ان سے ملی ہوں 2 دفعہ، اور بڑے اچھے انسان ہیں وہ، اور اس کے اوپر ہماری نشستیں چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ کیس گیا ہوا ہے ان کے پاس بھی، بلکہ عدالت میں بھی اس وقت شرعی عدالت میں موجود ہے، اور اس کے اوپر بحث و مباحثہ جاری ہے. اس میں ہماری بہت ساری وزارتیں بھی انوالو ہیں اور کمیونٹی کے لوگ بھی انوالو ہیں، تو یہ کیس تو خیر چلے گا اور اس کے اوپر بحث جاری ہے بالکل، اور ہم اس کے اوپر انشاءاللہ تیار بھی ہیں بحث کرنے کے لیے. اور دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ اگر نہیں تو بیٹھنے کا ہمارا فائدہ نہیں ہے. ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 قاسم صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو رکھیں. اس قانون کا قصور ہے، اس قانون نے راستہ دیا ان کو، اس قانون نے ان کے لیے راہ ہموار کر دیا. ناگرا میں یہ شک ڈال دیا گیا، اور پھر مرد نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر دیا، عورت نے اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر دیا. اب اس کے اندر خرابیاں دیکھیں کتنی خرابیاں ہیں. وہ مرد جس کو وہ عورت جس نے اپنے آپ ڈکلیئر کر دیا، اب آپ مجھے بتائیں وراثت میں اس کو کون سا حق ملے گا؟ مردوں والا ملے گا یا عورتوں والا ملے گا؟ اور عورت نے اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر دیا، اب کیا وہ عورت مردوں کی مجلس میں جا سکتی ہے؟ یا مرد نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر دیا تو وہ مرد کیا بیت الخلا استعمال وہ کر سکتا ہے خواتین کا؟ تو کتنی خرابیاں ہیں، کتنی بڑی چیزیں خرابیاں ہیں اس کے اندر. اس ساری خرابیوں کا جڑ یہی قانون ہے. اور جب یہ سارے سقوم اس کے اندر اتنی خرابیاں ہیں، اس کے اندر اتنی کمزوریاں ہیں، اس کے اندر اتنی شریعت کے خلاف اور اخلاقیات کے خلاف اور خاندانی نظم کے کتنا خلاف یہ سارے معاملات ہیں، تو اس کو کیوں ختم نہیں کیا جا رہا؟ پاکستان میں ایسا قانون کیوں بنایا جا رہا ہے؟ خواجہ سراؤں کے لیے آپ کو قانون بنانا ہے تو آئیں، آپ بیٹھے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو بہترین قانون بنا کے دیں گے. اس قانون کو پاس کیا جائے جس میں صرف اور صرف تحفظ سراؤں کا ہی ہوگا. وہ فائدہ بھی وہی اٹھائیں گے، غیر نہیں اٹھا پائیں گے. تو جب اس سے ٹھیک قاسم صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. علیشہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے اس بارے میں بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس ایکٹ سے بہت سے جو غیر شرعی اور غیر اسلامی پوائنٹس ہیں ان کو تقویت مل رہی ہے، ہم ان کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف جو ایک خواجہ سرا کا حق ہے وہ صرف اس کو پہنچے، اس کے علاوہ کوئی اور جال سازی سے ان جو حقوق کو اور ان چیزوں کو نہ حاصل کر سکے. تو اس پر کیا کہیں؟ جی، اس قانون کے مطابق ابھی تک مجھے بھی رائٹس نہیں ملے. میں پچھلے 9 سالوں سے دھکے کھاتی پھر رہی ہوں. ایم فل میری کوالیفکیشن، ابھی میں PhD میں انرول ہوئی ہوں. میں مولانا قاسم صاحب سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے کون سے رائٹس اسٹیٹ نے دے دیے؟ سرکاری نوکری ہے میرے پاس، جائیداد میں حصہ دیا آپ لوگوں نے مجھے،
میرا کہیں پہ نام ہے پاکستان کی اس ترقی میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. خدارا آپ میری کمیونٹی کو اس طرح دیوار کے ساتھ مت لگائیں. آپ جو ہومو سیکشولیٹی کی بات کر رہے ہیں، میں اس قانون کی روح سے ثابت یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو نادرا کے پاس شخص جائے گا وہ یہ کہتا ہے کہ میں خواجہ سرا ہوں اور میرا کارڈ خواجہ سرا والا بنے. وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے مردوں کے خانے میں ڈالو یا عورتوں کے خانے میں ڈالو. میری بات پہلے آپ سنیں اور اس کو کلیئر کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انٹرسیکس کی بات کہہ رہے ہیں اور مخنث کی. اب آپ مجھے پاکستان کی ہسٹری میں 75 سالہ ہسٹری میں کوئی ایک کیس دے دیں ایسا جس میں آپ نے اس مخنث شخص کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو پورے رائٹس پاکستان میں دے دی ہوں. لے جی یہ خواجہ سرا تھا، اس کا حقدار تھا اور ہم نے کر دیا. ہم سرخرو ہو گئے. ہمیں اسلام ادھر تو نظر آتا ہے، ہمیں اسلام انسانیت میں نظر نہیں آتا. ہمارا مذہب تو خوبصورت مذہب ہے. اللہ رحم کرے، توبہ نعوذ باللہ، کیا ہم اسلام کے دھارے سے خارج ہو چکے ہیں؟ ہم مسلمان نہیں ہیں. علیشہ، آپ کے جو تحفظات ہیں وہ ہم تک بھی آ گئے، وہ عوام تک بھی آ گئے. قاسم فقری صاحب، اینڈ پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو جانا چاہوں گی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہلو، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اب آپ نے ترامیم کے لیے اس پر تبدیلی کے لیے درخواست بھی دے دی ہے، اور اینڈ پر آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس قانون کو ہم دوبارہ بالکل منسوخ کر دیا جائے اس کو، اور نئے سرے سے جو خواجہ سرا ہیں، مخنث ہے، ان کے حقوق کو اسلام کی روح سے دیکھا جائے اور پرکھا جائے. اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے اور اسلامی نظریاتی کونسل میں جائے، اور اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی مزید علماء کرام کو ہر طبقے سے لائے اور وہ بیٹھ کر اس قانون کو بنائے. کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آسانی سے آ کے یہ اسلامی ڈھانچے میں قانون آ جائے گا اور سب کو تسلیم ہوگی. بہت شکریہ. ایم پی اے قاسم فقری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.